کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اب انتخابات ہوں گے، حکومت چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حل کیا ہے؟ مطلب یعنی واٹس دی سولوشن؟ آپ نے مجھے بتایا تھا پہلے کہ حل دو طریقے سے ہوتا ہے، یا ریولوشن خون خرابہ سڑکوں پہ ہو یا بندوق سے ہوتا ہے۔ ہاں، مگر ریولوشن ہو جو اس طرف اس کو چینج کرنا چاہے، بندوق آئے تو بندوق تو اس طرف چینج نہیں کرے گی، اور پاکستان میں بندوق کا آنا جو ہے خطروں سے خالی نہیں ہے۔ اتنی دفعہ تو بندوق آ چکی ہے، جو بندوق والے ہیں وہ بات سمجھتے ہی نہیں۔ سیاسی بات کیا ہے؟ سیاسی بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک عوام بندوق کے ساتھ نہ ہو، بندوق کچھ نہیں کر سکتی۔ عوام کا تو یہاں دخل بند ہے سیاست دانوں کی طرف نہیں تو ڈاکٹر صاحب اس وقت عوام جو ہے، جو فرسٹریشن ہے لوگوں میں، وہ کیا ذخیرہ نہیں ہے؟ وہ لوگوں میں تو فرسٹریشن ہوا ہی کرتی ہے۔ لوگوں نے 62 سال گزار دیے فرسٹریشن میں، لیکن اب جو مسئلہ ہے وہ حکمرانوں کے لیے حکمرانی کرنی مشکل ہو رہا ہے۔ کہ جو حکمرانوں میں خوف ہے، یہ ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ میں تو کوئی پیسمسٹک نہیں ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان زندہ ہے، اور پاکستان والے سمجھ رہے ہیں رفتہ رفتہ ایک وہ دن آئے گا کہ عوام کو حکومت ٹرانسفر ہو جائے گی، جمہوری حکومت ٹرانسفر ہو جائے گی۔ پہلے جمہوری نظام بنے گا، پھر ہی حکومت جمہوری ٹرانسفر بن سکتی ہے، اور پھر تمام خطرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیا ہم پاکستان میں پولیٹیکل سائنس میں ایک نیا چیپٹر لکھ نہیں سکتے؟ مطلب وہ ٹھیک ہے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی، اور وہ مجھے پتا ہے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ انتخابات کروائیں 4 5 6 دفعہ۔ اب شاید ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اتنا ویٹ کریں۔ ڈیموکریسی نہیں چاہیے، ٹرانسفر آف پاور چاہیے، پھر ڈیموکریسی چلے گی۔ یہ ڈیموکریسی بڑے آدمیوں کی ہے، بڑے آدمیوں کے لیے ہے، اور بڑے آدمیوں اس کو چلاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے گورنمنٹ، یعنی پاور ٹو دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ تو یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے، اور یہ ہمارے جو امریکی سرپرست بنے ہوئے ہیں ان کمبختوں کو یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے اپنے ملک میں علاقے کی پولیس کونسل کے ماتحت ہے، ان کے اپنے ملک میں مقدمہ جو ہے عوام کی جوری کے سامنے آتا ہے، لیکن ان کی ماں مر جائے اگر وہ نام لیں کہ پاکستان میں بھی جمہوری حکومت قائم کر دو۔ ہمارا جمہوری نظام نہیں ہے، یہ اولیگارکک نظام ہے۔ بالکل، ہمارے ہاں تو ڈیل کر کے وہ لیڈرشپ امپوز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اپنے میں جوائن کیا، ٹائم نکالا، ہمیں وقت دیا آپ کے ساتھ۔ ہم نے ایک نشست آگے چل کے کرنی ہے ایکسکلوسیولی آپ کے ساتھ، اس وقت ہم انتظار کریں گے اور تھوڑی سی ہسٹری میں بھی جائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر حسن۔ محسن علی، یعنی پچ ان، اب یعنی فیل ایزی اینڈ جسٹ پچ ان کہ پالیٹیشینز، ہم نے یہاں پہ تیسرے کسی پالیٹیشین کو ہم بلاتے، لیکن پالیٹیشین نے ڈیفینڈ کرنا تھا۔ فرینکلی لیٹس تھنک آؤٹ آف دا باکس، واٹ کین بی ڈن؟ فار اے وائل میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بات بالکل صحیح کی کہ ٹھیک ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو ہیوز میں شامل ہے، جس نے پچھلے 4-5 دہائی میں، جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، صنعت کار بھی ہیں اور پولیٹیشینز ہیں، لینڈ لارڈز ہیں، اور بیوروکریسی، ہر چیز پولیٹیشین، وہ یہ خود جان جائیں گے کہ اگر ہم نے تھوڑی تھوڑی پاور یا تھوڑے تھوڑے ریسورسز یا تھوڑی تھوڑی اپرچونٹیز، مور امپورٹنٹلی میرے لیے تھوڑی تھوڑی اپرچونٹیز ہم نے اگر عوام میں ٹرانسفر نہ کی، تو ہماری اپنی جو بقا ہے یا ہمارے سسٹم کی جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ سسٹم کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اگر آپ کو تھوڑا تھوڑا اسٹریس نظر آتا ہے اپنی پاور کو پرپیچویٹ کرتے کرتے، تو تھوڑی تھوڑی آپ ٹرکل ڈاؤن کرتے جاتے ہیں کہ چلو عوام خوش رہے۔ میں سمجھتا تھا کہ میرا ذاتی خیال تھا، مے بی ان ٹرمز آف بیکاز آئی ایم اسٹل لرننگ ایوری ڈے، کہ جو رولنگ کلاس ہے اس کو خود یہ سمجھ آ جائے گی، جیسے کہ ینگ لوگ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، یا ینگ لوگ بزنسز کے اندر آتے ہیں، یا ینگ لوگ بیوروکریسی کے اندر آتے ہیں، کہ جب تک کہ اس کو سسٹم کو پرپیچویٹ اپنی ہی ہماری بینیفٹ کے لیے ہم تبدیلی لائیں، تھوڑی تھوڑی تبدیلی لاتے رہے کہ ہماری جو ہے ہمارا رولنگ سسٹم چلتا رہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسا کوئی
چینج نہیں آیا ان کی رولنگ کلاس کی تھاٹ پروسیس میں یا ان کے اپروچ میں. اور اب میں بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح اس بات کا قائل ہوں کہ اس ایگزسٹنگ سسٹم کی جو بقا ہے وہ شاید ممکن نہیں ہے. اس میں چینج کا جو پاسبلٹی ہے, یہ چینج کی جو اس میں اسپیس تھی وہ اب نہیں ہے. بیکاز آپ یہ تب کی باتیں تھی جب شاید ہم کوئی 13-14 کروڑ ہوتے تھے, چاہے اتنے اسٹریسز نہیں تھے, اتنے پرابلمس نہیں تھے, چاروں طرف سے ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل پرابلمس میں گھرے ہوئے نہیں تھے, ویپنز اور ڈرگز اور منی لانڈرنگ اور یہ مطلب کھلا پیسہ نہیں تھا لوگوں کے پاس. تب تک شاید میرا خیال ہے سسٹم چلتا رہا. لیکن اب جیسے لوگوں کی ضروریات بڑھتی گئی ہیں, اور ہم نے پچھلے اور اسپیشلی ان دا لاسٹ 2 ایئرز, پچھلے 2 سالوں میں میں نے محسوس کیا ہے کہ جب سے آپ اگر آپ اکنامکلی دیکھیں, ہر چیز شروع ہوتی ہے پیٹ سے, ہر چیز شروع ہوتی ہے گھر کے بجٹ سے, ہر پرابلم شروع ہوتی ہے ایک شخص کی اوور آل بجٹ اور نیڈ سے. جب تک وہ پوری ہوتی رہتی ہیں تو وہ ہر چیز برداشت کرتا رہتا ہے, چاہے اس میں اس کا حق ملتا ہے یا نہیں ملتا, چاہے اس کو جاب اچھی ملتی ہے, اگر اس کا خرچہ پورا ہو رہا ہے تو چاہے وہ اگنور کر دیتا ہے. بہت سی اپنے حقوق کے جو منافی چیزیں ہوتی ہیں وہ اگنور کر دیتا ہے. لیکن پچھلے 2 سالوں میں جو انفلیشن اور جو اسٹرگل جو لوگوں نے کی ہے, جس ملک میں 4 سیزنز ہوں اور لوگوں کو چینی نہ مل سکے, اور اگر پیسے لے کے بھی جائیں تو نہ مل سکے, جس میں روز بروز ان کی پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے, جس میں لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی, جس ملک میں پانی نہیں اویلیبل نہیں ہے, جس ملک میں ان کو بلیک میل کر رہے ہوں لوگوں کو, اگریڈ ذخیرہ اندوز, اور ورسٹ کیس میں یہ ہے کہ دیکھیں کارٹلائزیشن یہ قسم کے ایشوز دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی ہوتا ہے, لیکن امریکہ میں ریکورس ہے. یہاں نہیں ہے. ریکورس یہ ہے کہ یو کین گو ٹو دا کورٹ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ یا جو بھی اتھارٹی ہے یا جو بھی ادارہ ہے, وہ ادارہ کنزیومر کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور somebody will hang for it یا somebody will go to jail for it. Exactly, because وہ آپس میں ہی مل کے, اگر آپ انڈسٹری اگر منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ معاہدہ کر لیتی ہے تو obviously, لیکن اب میں سمجھتا ہوں واقعی کہ ہم اس حد تک چلے گئے ہیں اور نظام اس حد تک اینٹی پیپل ہو چکا ہے کہ اس میں واقعی واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. میں اسی پوائنٹ پہ واپس آؤں گا after this quick break. اپنا ملک اپنا گھر ہے, لاکھوں جانیں قربان ہوئی ہیں اس مٹی کے لیے, ہمیں ایک ہونا ہوگا. پاکستان ہے تو دم ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. ویلکم بیک. یہ نظام ہمارا جو سیاسی ہے وہ فیل ہو چکا ہے, چل نہیں سکتا. ایک میں نے بات کرنی ہے جو کہ تھوڑی سی شاید ہمارے ہاں کچھ ٹیبوز ہیں, ان میں دستور کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں اور جمہوری نظام اور اینٹی ڈیموکریٹک باتیں نہیں کرنی چاہیے. بات صحیح ہے, لیکن ہم کیونکہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں, میں نے ایسی بات کرنی ہے جس پہ شاید یعنی لوگ متفق نہ ہوں, لیکن وہ بات کرنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے علی, دستور کے اندر رہتے ہوئے جو ابھی محسن نے بات کی, بہت اچھی پوائنٹ تھی کہ اب ہم اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے واپسی کا. ہم دستور کے اندر رہتے ہوئے اس نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو نہیں کر سکتے. What do you say? میری جو مائی 2 cents اباؤٹ اٹ از کہ دستور میں رہتے ہوئے اس نظام کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جو ایون جو ینگ بلڈ آتا ہے, جو نئے ینگسٹرز آتے ہیں سسٹم میں, وہ بھی کرپٹ ہو جاتے ہیں, وہ بھی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سسٹم خراب ہے, اتنا کرپٹ ہو چکا ہے, تو اس کو چینج کیسے کیا جائے؟ ہو ول چینج اٹ؟ اگر ہم کسی کے سر پہ ڈال دیں, فرض کریں آرمی کے سر پہ ڈال دیں کہ وہ تو آرمی تو آئی ہے 3-4 بار اور اس سے زیادہ کرپٹ کر کے چلی گئی سسٹم کو, تو یہ بیڑا کون اٹھائے گا سسٹم کو چینج کرنے کا؟ میرے خیال سے احمد بھائی پچھلے 2-3 سال میں جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ بڑی مایوسی چھا گئی ہے, لیکن مایوسی میں امید کی کرن بھی نظر آتی ہے. ایز ان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ڈکٹیٹر کے خلاف اتنی بڑی اسٹریٹ ایکٹیویزم ہوئی ہو جیسے آپ نے لانگ مارچ میں دیکھا. اس کا اینڈ ریزلٹ کیا آیا, وہ دیٹ ریمینز اے سیپریٹ ڈیبیٹ. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پیپل, آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا میڈیا. میڈیا پہلی بار اتنا آزاد ہوا اور ہم کھلی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. نہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے لی؟ ابھی وہ تو ڈکٹیٹر کے خلاف کر لیا, لیکن ابھی جو ہے جو صورتحال ہے, جو فیلئرز ہیں, میں تو کسی کو سڑک پہ نہیں دیکھ رہا. یہاں پہ ہمارے 7-8 بچے جو ہیں مارے گئے یونیورسٹی میں, زیادہ مارے گئے. اس میں ہم نے کسی کو دیکھا؟ چودھری نثار یا شیخ رشید راولپنڈی سے آئے یونیورسٹی میں, یہاں پہ نیر حسین بخاری اور حنیف عباسی صاحب گئے وہاں پہ بچوں کے ساتھ. احمد بھائی ایک وہ علامہ اقبال کا شعر ہے, قرآن میں بھی ذکر ہوتا ہے,
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا. آپ کو بھی یہ کیا ہو رہا ہے کہ کیسے سسٹم چینج ہو؟ مجھے بھی ہو